وہ ہے جس کی طرف فعل معروف کی نسبت کی گئی ہو، جیسے ضرب زیدن میں زیدن ہے، زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے۔ مفعول بھی، مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زیدن امرن۔ اب یہ امرن یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ یہ ضرب جو زیدن کا فعل ہے، آ، وہ امرن پر واقع ہوا ہے۔ زید نے امر کو مارا، تو مارنے کا جو فعل ہے زید کا، وہ امر پر واقع ہوا، یہ امر مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید امرن میں امرن۔ نمبر 3، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے ہم معنی فعل کے بعد مذکور ہو، وہ مصدر ہے جو اپنے ہم معنی فعل کے بعد مذکور ہو، جیسے ضربت ضربن میں ضربن اور قمت قیامن میں قیامن ہے۔ میں نے مارا مارنا، میں کھڑا ہوا کھڑا ہونا۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو اپنے ہم معنی فعل کے بعد مذکور ہو، وہ مصدر جو اپنے ہم معنی فعل کے بعد مذکور ہو، جیسے ضربت ضربن۔ اب یہ ضربن مفعول مطلق ہے، ضربتو کے بعد جو اس کا ہم معنی ہے آیا ہے، اسی طرح قمت قیامن میں قیامن ہے۔ تو یہ تین کی تعریفیں ہم نے پڑھی ہیں، فاعل کی، مفعول بہ کی، مفعول مطلق کی۔ یہ ساتھی اچھی طرح یاد کر کے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سبق پڑھ رہے ہیں، اس لیے تاکہ ساتھی جو ہے نا پیچھے سے یاد کر لیں، پیچھے سے بھی جو ہے نا ہم متعین کر دیں گے، اتنا تک ساتھی یاد کریں۔ شروع میں ہم نے پڑھے تھے مفرد مرکب، پھر مفرد کی 3 قسمیں پڑھی تھی، پھر مرکب کی 2 قسمیں پڑھی تھی، مفید غیر مفید، پھر مرکب مفید کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ خبریہ انشائیہ۔ تو ساتھی جو ہے نا مفرد مرکب دونوں یاد کر کے ہیں، مفرد کی قسمیں اور مرکب کی قسمیں، یہ دونوں ساتھی کل یاد کر کے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، بہت تھوڑا ہے، ایک جی صفحہ ہوگا، ایک صفحہ بھی نہیں ہے۔ جی استاد جی ایک شروع سے رائے ہے کہ تھوڑا شروع سا سے زیادہ لگا دیں شروع سے مفرد مرکب یہ اچھی طرح یاد کر کے ہیں، کل میں سنوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبق بھی، اور یہ پیچھے سے جو میں نے وہ دے رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی یاد کر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے استاد جی، جی ایک رائے تھی کہ میرے خیال سے تھوڑا سا زیادہ لگا دیں تو فائدہ ہوگا۔ ساتھی کچھ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی طرح کے، وہ تو یاد کر لیں گے، کچھ ہیں ان کو یاد نہ ہو پھر۔ استاد جی آسان ہے، اتنی بار پڑھا ہے، تقریباً چوتھی بار پڑھ رہے ہیں اس کو، ماشاءاللہ یہ تو بہت آسان ہے استاد جی، ساتھی سے پوچھ لیں۔ ساتھی اچھی طرح یاد کریں، چلو جتنا یاد ہو سکے آپ یاد کر کے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن سے یاد نہیں ہو سکتا وہ اتنا یاد کریں، جن سے زیادہ یاد ہوتا ہے وہ زیادہ یاد کر لیں۔ جی استاد جی ملت الاسلام، اس کی تمرین کرنی ہے۔ ملہ سید نظام الدین شاہ صاحب، وہ تو ہاں مصروف ہیں میرے خیال میں، وہ راستے میں تھے۔ اچھا عطا اللہ بھائی، رول نمبر 203 تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا حال ہے؟ السلام علیکم عطا اللہ بھائی، وعلیکم السلام جی سر۔ کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عطا اللہ۔ عطا اللہ بن عبد العظیم، جی شانگلہ سے؟ جی جی ماشاءاللہ، آپ یہ کافی دنوں سے میرے خیال میں غیر حاضر رہے ہیں۔ جی سر آؤ، تو یہاں پر نیٹ ورک کا مسئلہ ہے زیادہ ہے تو اس وجہ سے۔
چلو اللہ آسانی کرے۔ ماشاء اللہ آپ نے سبق دیکھا ہوگا، کتاب دیکھتے رہے ہوں گے اور تمرینیں بھی آپ نے کی ہوں گی، لہٰذا یہ تو بہت آسان ہماری تمرینیں چل رہی ہیں۔ یہ ملت الاسلام، اب اس کی ملت کی علیحدہ اور اسلام کی علیحدہ تمرین آپ کریں گے؟ جی ملت الاسلام اس کی آپ تمرین کر لیں گے؟ جی سر جی۔ ملت شروع کریں۔ ملت الاسلام، ملت مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مفرد کی پھر مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمہ کے پھر 3 اقسام ہے، اسم فعل حرف، تو یہ اسم ہے، اور واحد ہے، یہ اسم ہے، نکرہ ہے۔ اسم کی علامت اس میں کیا ہے؟ اسم کی علامت تا تا مدورہ، مضاف ہونا ہے۔ مضاف ہونا، اور معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب معنی میں سے یہ معرب ہے۔ اچھا، معرب کی کون سی قسم ہے؟ معرب کی اسم قسم متمکن ہے، اسم اسم متمکن متمکن، ہے، ترکیب میں واقع ہے۔ جی۔ اچھا آگے، یہ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ یہ علامت تانیث بھی اس میں موجود ہے۔ ہاں ہاں کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا، مؤنث اس لیے کیونکہ اس میں تانیث کی علامت تا موجود ہے۔ اچھا جی آگے، یہ کیا ہے، اس کو اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں 16 قسمیں، اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ اب بتاؤ آگے، الاسلام اس کی تمرین کرو۔ الاسلام یہ اسم فعل مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، کلمہ کے پھر 3 اقسام ہے، اسم فعل حرف، تو یہ اسم ہے، اسم کی علامات الف مفرد لام کلمہ، ہے۔ اطلاع بھی مفرد کلمہ ایک چیز ہے، یا جی کلمہ کہو یا مفرد کہو، یعنی یہ ٹھیک مفرد ہے، مرکب میں سے مفرد ہے، اور مفرد کی 3 قسمیں اسم فعل حرف میں سے اسم ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلو۔ تو اسم کی علامات الف لام ہے، اور یہ معرب ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، ماری معرفہ کیا ہے، ہے اور وا- واحد ہے، جی، مذکر مؤنث میں سے مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، آگے مذکر ہے۔ لیٹسٹ 16 قسموں میں سے اسم متمکن کی اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں اس میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دونوں کی مل کے ملت الاسلام، اب یہ کیا ہے مفرد مرکب میں سے؟ یہ مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے، اور مرکبی مفید ہے، اور اور اس کا ملت الاسلام، ملت الاسلام مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، مرکب مفید غیر مفید میں سے کیا ہے؟ مرکبی غیر مفید ہے۔ ہاں مرکب غیر مفید کے پھر قسمیں پڑھی تھی آپ نے، کتنی قسمیں؟ مرکبی غیر مفید 3 قسمیں، کون کون سی تھی؟ مرکبی ہاں اضافی، بنائی، جی، منصرف، ہاں ماشاء اللہ۔ اب یہ کون سی یہ قسم ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب دیکھو کتنا آسان ہے، اگر آپ روزانہ کے اعتبار سے 1-2 تمرینیں ہر ساتھی کریں نا، اس طرح اپنی زبان سے کہیں تو فر وہ آگے چلے گا، ساری تمرینیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، ایک جیسے الفاظ آ رہے ہیں آگے سارے۔ استاد جی یہ ماشاء اللہ غیر ماشاء مفید کی اللہ۔ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ 3 قسمیں کون سی ہیں غیر مفید کی؟ اضافی اور اضافی، توصیفی، منع صرف، یہ کتاب میں موجود ہیں۔ اچھا
اچھا آگے اگلی تمرین کرے۔ محمد کاشف بھی آج تشریف لائے ہیں۔ محمد کاشف بھی، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف بھی کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا فضل ہے جی، آپ سنیں۔ الحمدللہ۔ بڑے آواز عرصے آ رہی ہے بعد جی؟ بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے۔ بس عید کے بعد آپ آ رہے ہیں جی۔ اچھا، خیر تھی؟ بس کچھ بیمار تھے اور کوئی سال والی جماعت چل رہی تھی، اسی کی نصرت میں تھے۔ چلو ماشاءاللہ، اللہ آسانی فرمائے۔ آمین۔ یہ نہ سمجھو کہ میں استاد ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کارگزاری لے رہا ہوں ماشاءاللہ سب سے۔ جی جی، یہ ضروری ہے جی، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اس سے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ چھٹی میں کتاب تو دیکھا ہوگا، تمرینیں بھی یاد کی ہوں گی آپ نے، اور کتاب کو بھی یاد کیا ہوگا۔ ابھی آپ جو ہے نا یہ ہمیں ایک تمرین سنائیں، ماء البیری، ماں کی علیحدہ بیر کی علیحدہ، ماں کی تمرین کرو پہلے۔ ماء البر کی جی ماء البیری۔ یہ ماء جو ہے یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل ہر میں سے اسم ہے، اور مضاف مضاف اس میں سے جی اسم کی علامت اس میں کیا ہے؟ اسم کی علامت اس میں سے اصل میں یہ معاون تھا نا، تنوین۔ یہ ہے کیا نام، اسم کی علامت اس میں مضاف ہونا ہے۔ جی مضاف مضاف الیہ مضاف ہے۔ اچھا معرب مبنی میں سے کیا ہے؟ معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، اعراب کے مبنی بدلنے کیوں ہے؟ سے اس کا معنی بدل جائے گا۔ بدل جائے گا تو وہ تو معرب ہوتا ہے، مبنی تو نہیں ہوتا، مبنی کا تو اعراب بدلتا نہیں ہے۔ یہ معرب اچھا معرب کی کون سی قسم ہے؟ اسم متمکن یا یہ فعل مضارع ہے؟ میرے خیال میں اس میں متمکن ہے۔ اچھا اسم متمکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ یہ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مذکر مؤنث میں سے پانی مذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے اچھا البیر یہ کیا ہے؟ اس کی تمرین کرو۔ اس کا معنی کیا ہے جی بیری کا؟ بیر کنویں کو کہتے ہیں، ماء البیر کنویں کا پانی۔ اچھا، یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور کیونکہ اور اس میں متمکن یہ بھی اس کا وہ ہے مورب مبنی میں سے یہ مورب ہے، اور یہ اس میں نکرہ ہے۔ یہ نکرہ ہے، دیکھ لو معرفہ کی اس میں کوئی وہ علامت نہیں پائی جا رہی۔ کون سی جی؟ معرفہ کی علامت تو اس میں کوئی نہیں پائی جا رہی، دیکھو الف لام۔ جلیل بھی صحیح ہو فرما گیا رہے جی۔ ہیں اس میں الف لام معرفہ کی علامت ہے۔
جی اس میں معرفہ ٹھیک ہو ہوا. گیا. اچھا یہ ماؤل بیری اس کے مکمل نام پہ بتاؤ، یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ یہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہوا، اور اسم فعل حرف میں سے یہ ماء البری، یہ مکمل ہی کا حرف وہ بنتا ہے، اسم بنتا ہے. مفرد مرکب میں سے مرکب ہے ماؤل بیری، جی ہاں مرکب ہے. مرکب مرکب ہے. کی ہاں مرکب کی پھر دو قسمیں پڑھی تھی آپ نے، مفید غیر مفید، اس میں سے یہ کیا ہے؟ ماء البری کنویں کا پانی، یہ مفید ہے، مرکب مفید. کنویں کا پانی کیا خبر مطلب؟ کنویں کا پانی، کنویں کا اس سے پانی اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے نا. کیا خبر معلوم ہو رہی ہے؟ کنویں کا پانی بس کنویں کا پانی کیا؟ کنویں کے پانی کو کیا ہے؟ میٹھا ہے. میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھڑا ہے، نہیں کھڑا، خالی ہے جی 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 یا؟ جی 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 مرکب غیر مفید ہے. ہاں کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اچھا جی غیر مفید کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھی، اضافی، منع، صرف، توصیفی، اس میں سے یہ کیا ہے؟ مرکب مرکب اضافی ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ماں کیا ہے، بیر کیا ہے ترکیب میں؟ ما مضاف اور بیری مضاف الیہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کاشف بھائی آپ نے گزارا کیا ہے. یہ تھوڑے جو ہے نا یہ آپ اٹک رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کتاب نے تکرار نہیں کیا ہے. اگر آپ تکرار کریں گے، اگر آپ میں کہتا ہوں نا، اگر آپ 2-3 ایسے لفظ اپنی زبان سے کہیں نا روز، تو آپ 2-3 دنوں میں ایسے فر آپ کو تمرین آئے گی. جی آپ تھوڑا سا انشاءاللہ. ہمت کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں، 5-10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو. آپ واٹس ایپ پر کسی ساتھی سے آپ کی جو تکراری مقرر ہے، آپ کا تکراری کون ہے؟ میں بھائی عثمان صاحب ہیں. ہاں پھر آپ تکرار کریں نا. عثمان جی کو امیر صاحب نے کلاس کے، آپ رابطہ کریں ان سے. جی انشاءاللہ. اچھا جی عثمانی بھائی، جی انشاءاللہ. آگے جی یہ السلام علیکم. دوسرا کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد عطا اللہ عثمانی. عطا اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ سے کوئی تمرین سنیں، آپ سنائیں گے؟ جی سادی کوشش کرتا ہوں. ساکن البیتی، بیت کا گھر کا رہنے والا، گھر کا رہائشی، اس کا ترجمہ ہے ساکن البیتی. اب اس کی تمرین کرو. جی آخر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے جی، اور تین حرف میں سے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے جی. اور جی مفرد کی 3 قسمیں. اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ تین حرف میں سے یہ فعل ہے جی. فعل کیسے ہے؟ رہائشی ہے نا جی، گھر کا رہائشی. اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا گیا؟ جی فعل میں تو کوئی زمانہ ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. نہ اس میں کوئی ماضی معلوم ہوتی ہے، نہ مستقبل، نہ حال. تو یہ فعل نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ حرف ہے جی. حرف کیسے ہے؟
غور کرو کوئی اور اسم کی علامت اس میں موجود ہے کوئی؟ حرف تو تب بنے گا جب اسم فعل کی علامت اس میں کوئی نہ ہو۔ جی استاد جی یہ اسم ہے جی۔ ہاں اسم ہے، اسم کی علامت اس میں کیا ہے؟ اسم کی علامت مضاف ہونا ہے۔ اچھا یہ مضاف ہونا آگے یہ ہاں مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ یہ مورب ہے جی۔ مورب ہے۔ اچھا یہ آگے مظفر میں نہ مظفر ہے جی۔ ہاں معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ معافہ نکرہ میں سے جی یہ نکرہ ہے جی۔ ورنہ پھر میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اچھا یہ عطا اللہ بھائی آپ کا تکراری کون ہے؟ حاجی تھوڑی آپ کا تکراری حاجی نہیں کر سکا، جی میری تھوڑی سستی ہو گئی جی، کچھ ہو گئی جی کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن میری تھوڑی سستی ہو گئی جی، چھٹیاں ہو گئی، اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا کمزور ہوں۔ کل سے انشاءاللہ آپ کو میں کہتا ہوں۔ چلو ماشاء اللہ آپ محنت کریں گے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا تکراری کون ہے؟ ابھی یاد نہیں ہے، اصل میں کر نہیں سکا، اس وجہ سے میں ذرا تھوڑا سا وہ ہمارا کام ہے تھوڑا سا عثمانی بھائی، استاد جی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گروپ کس کے ساتھ ہے، آپ کی تکرار کی جوڑی کس کے ساتھ ہے؟ یاد نہیں ہے، کر نہیں سکا نا، اس لیے یاد نہیں ہے۔ ہاں اچھا یہ اسامہ بھیا آپ ان کو بتا دیں، آپ کے پاس لسٹ ہوگی وہ دیکھ کے عطا اللہ بھائی کو بتا دیں کہ یہ آپ کے تکراری میں گروپ ہے، تاکہ وہ ان سے تکرار کریں۔ جی استاد جی ان عطا کا اللہ بھائی آپ محسن تکرار بھائی کے کریں گے؟ ساتھ ہے، محسن بھائی، عثمان دریز بھائی، ظفر اقبال بھائی اور عطا اللہ بھائی۔ اچھا تو ان کا گروپ ماشاء اللہ سارے اچھے پڑھنے والے ہیں۔ تو عطا اللہ بھی آپ کوشش کریں، وقت نکالیں، تکرار کریں ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہوگی کل سے انشاءاللہ۔ تو سارے ساتھی تکرار کریں، ایک دو لفظ اپنے زبان سے کہہ لیں وقت نکال کے، بہت فائدہ ہوگا، جس سے آپ کو سبق میں یہاں آسانی سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو آخر میں ساتھی شروع میں کوئی ساتھی نہیں تھے تو وہ سن لیں، آج ہم نے سبق پڑھا ہے صرف 3 تاریخیں پڑھی ہیں، بہت کم پڑھا ہے ہم نے۔ ایک فائل کی تعریف ہم نے پڑھی ہے آگے، دوسرا میں تصویر بھی بھیج دوں گا اس کی، ایک فائل کی تعریف، دوسرا مفعول بھی کی تعریف، تیسرا مفعول مطلق کی ہم نے تعریف پڑھی ہے۔ صرف 3 تاریخیں پڑھی ہیں، 3 لائن سبق ہم نے پڑھا ہے، تاکہ آپ پیچھے سے یاد کر لیں۔ پیچھے سے سبق دیا ہے، متعین کیا ہے مفرد اور مرکب۔ مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اور آگے مرکب مفید غیر مفید۔ بس یہ ایک صفحہ پیچھے سے یاد کر کے ہیں سارے ساتھی، انشاءاللہ کل پیچھے سے بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور سبق بھی سنیں گے۔ سارے ساتھی کوشش کریں سبق اور پیچھے سے یاد کر کے، ٹھیک ہے؟ جی سر استاد جی یہ انشاءاللہ۔ مادی کرب کا کیا مطلب ہے؟ اگلا جو ہے یہ لفظ مادی کرب، آواز نہیں ہے آپ اس کی۔ کا مادی کرب کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگلا جو ہے صیغہ دیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ مادی کل آ جائے گا، کرب، ٹھیک ہے جی، خدا حافظ۔ یہ کل آ جائے گا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔